ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف راغبت اور بڑھتی ہے۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے کہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ، اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی، مجھے صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغی کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادم نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دنکا کھا کر بھی پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغے نے کہا، میاں صبر کروں گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغا لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغے سے کہا، اے فریبی، کب تک جھوٹ چلے گا؟ اے فریبی، کب تک جھوٹ چلے گا؟ مرغے نے کہا، ارے عقل کے اندھے نجومی، تو سچ سے محروم ہے۔ مرغے نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ بھی مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ دیا تھا۔ فکر نہ کرو، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغے سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغے نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغے نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کل اس کا کھچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے کھچر کو بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا، وہ یکے بعد دیگر 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغے اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضا و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغے سے کہا، اے مرغے، وہ تیری پیشن گوئی کا کیا ہوا؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغے نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو موذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بھی بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں گے۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے، لیکن قضائے الہی کے بید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑا، اونٹ اور کھچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغے کی بات غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا،
اے خدا کے پیغمبر میری دستگیری فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا اے عزیز اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے سلامتی اور ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کی کرنے لگا، یہ کہ اس کے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری، مال کا نقصان کسی بڑے حادثے کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ میری سبق آموز کہانیوں کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں۔